29 رمضان المبارک کی رات، جب چاند ایک لمبی بحث کے بعد بالآخر اپنا دیدار کروا چکا اور اعتکاف میں بیٹھے تمام مسلمانوں نے سکھ کا سانس لیا اور مفتی منیب الرحمان کا دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ ان شکر گزاروں میں 2 بہنیں بھی تھیں، عظمیٰ خان اور ہما خان، جو آخری عشرے کے آغاز سے اعتکاف میں تشریف رکھے ہوئے تھیں۔ اب اہم بات یہ کہ دونوں بہنوں کا تعلق پاکستان شوبز انڈسٹری سے ہے۔ اب بات کرتے ہیں دیگر کرداروں کی۔ ملک ریاض، جو کہ پاکستان کے بہت بڑے بزنس ٹائکون ہیں، ان کی 2 صاحبزادیاں عنبر ملک اور پشمینہ ملک، جن کی بھانجی آمنہ عثمان ہے۔ آمنہ کے بقول ان کے شوہر عثمان ملک کے عظمیٰ خان کے ساتھ خفیہ تعلقات تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے کئی بار اس کو وارن بھی کیا۔ اب آتے ہیں اصل کہانی کی جانب۔ چاند رات کو آمنہ عثمان اپنی خالہ عنبر اور پشمینہ کے علاوہ 12 مسلح گارڈز کے ہمراہ عظمیٰ خان کے گھر پر واردات کرتی ہیں اور آتے ساتھ گالم گلوچ، توڑ پھوڑ اور تشدد شروع کر دیتی ہیں، اور ان بہنوں پر اتنا شدید تشدد کرتی ہیں جیسے کہ آپ اس ویڈیو پہ دیکھ سکتے ہیں۔ خون بہہ رہا ہے پر ان کے دلوں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ انسان ہیں، ان کو تکلیف ہو رہی ہے، اور بجائے اس کی کہ وہ واہیات اور مزید واہیات گفتگو کر رہی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ظلم کر رہی ہیں وہ ان دونوں پر۔ بالفرض اگر ان کے تعلقات تھے بھی تو یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ کسی کے گھر میں گھس جاؤ، ان پہ مار دھاڑ کرو، ان کو نوچو مارو، گالم گلوچ کرو؟ یہ کون سی انسانیت ہے؟ صرف آپ اثر رسوخ کے زور پہ اس طرح کریں گے؟ اگلے کو انسان ہی نہیں سمجھیں گے، ان کو رون دیں گے، ان کو مار دیں گے؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ اب دیکھ سکتے خون بہہ رہا ہے، وہ معافیا مانگ رہی ہے، اور وہ مسلسل کہی جا رہی ہیں کہ ان کے سامان باہر پھینکو، ان کو آگ لگاؤ، ان پہ مٹی کا تیل مجھے نہیں معلوم کیا چھڑک رہی ہیں، اور مسلسل ان کو ڈرا رہی ہیں، دھمکا رہی ہیں۔ اور وہ 2 بہنیں نہایت ڈری ہوئی ہیں، ان سے معافیا مانگ رہی ہیں کہ ہمیں چھوڑ دو، ہمیں معاف کر دو، ہمیں جانے دو، پر نہیں، انہوں نے ظلم کرنا ہے، ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، یہاں تک کہ این ممکن حد تک ان کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ خون دیکھیں آپ، توڑ پھوڑ دیکھیں، یہ کیا طریقہ ہے؟ معاملے کے بعد کچھ دیر تک تو خاموشی چھائی رہی، لیکن عید کے تیسرے دن انہوں نے اپنی خاموشی توڑ دی۔ عظمیٰ خان نے ٹویٹ کیا سوشل میڈیا پر کہ کس طرح ان پر ظلم کیا گیا، ان کے گھر پہ بارجنگ کی گئی، ہر چیز توڑ پھوڑ کی گئی، ان دونوں بہنوں کو شدید مارا گیا۔ اس پر انہوں نے پنجاب پولیس میں درخواست بھی دائر کی، اور پنجاب پولیس کی طرف سے ٹویٹ کی گئی کہ وہ اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں، اور ان سب معاملات کے بعد حسن خان نیازی، جو کہ عمران خان کے بھانجے ہیں، انہوں نے رابطہ کیا ان سے، اور باہم رضامندی کے تحت انہوں نے اس کا کیس لڑنے کی پیشکش کی۔ حسن خان نیازی نے ٹویٹ کی کہ ان کی بہت کوشش کے باوجود بھی ان کے اس کیس کو سیریس نہیں لیا جا رہا اور امپورٹنس نہیں دی جا رہی، کیونکہ وہ بہت بڑے بزنس ٹائکون کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی ہے، اور ان کے خلاف تو میڈیا چپ ہو جاتا ہے، یہاں تو میڈیا کو چپ لگ جاتی ہے، کچھ نہیں بولتا۔ ان سب کے دوران آمنہ عثمان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں وہ ڈیفینڈ کر رہی ہیں اپنے اس ایکٹ کو، ریئیکٹ کو جو انہوں نے کیا۔ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا بول رہی ہیں۔ میرا نام آمنہ عثمان ہے۔ یہ جو صبح سے اسپیٹ چل رہا ہے ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا میں، پوری یہ جو پورا عظمیٰ خان کا ٹرینڈ کر رہی ہے، اس کیس کے حوالے سے میں 2-3 باتیں کلیریفائی کرنا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے جو میں کلیریفائی کرنا چاہتی ہوں کہ عثمان ملک، مائی ہسبینڈ، ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ملک ریاض حسین. ہی از ناٹ اے پارٹ آف ہز امیجیٹ فیملی. یہ سب سے پہلے میں کلیئر کرنا چاہتی ہوں. جو ان کو یہ صرف ملک ریاض کو ملائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حسان، دس از اے پرسنل اسپیٹ بٹوین حسان خان نیازی اینڈ ملک ریاض حسین, which حسان خان نیازی از ٹرائنگ ٹو just literally get money out of it. وہ صرف پیسے لینے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں. انہوں نے ہمیں اپروچ بھی کیا کہ وہ لڑکیوں کو پیسے دے دیں تو یہ سارا معاملہ بند ہو جائے گا, which we refused کیونکہ ہم حق پہ ہیں. سیکنڈلی, یہ جو بات ہوئی ہے کہ میں نے کسی کے گھر کے اندر بارجن کیا ہے اور جس طرح میں نے ریاکٹ کیا ہے, this was not their house, this was my husband's other house which I followed him to. So basically یہ میرے ہسبینڈ کا دوسرا گھر تھا جہاں پہ گھسنے کا میرا ہر حق ہے. یہ ان لڑکیوں کا گھر نہیں تھا. میری 13 سال کی شادی شدہ زندگی کو بچانے کے لیے میں نے اس لڑکی کو ریپیٹڈ وارننگز دی تھیں.
This was not the first time that I approached her. اس سے پہلے میں نے repeated warnings دی تھی. میرا ایک 11 سال کا بچہ ہے. I'm sure جن سب کی اولادیں ہیں اور جو عورتیں اس سب سے گزر رہی ہیں, they can completely understand what a wife goes through and how hard she tries to go till the last point to save her marriage. But I know, بات یہ ہے کہ یہ جب وہاں پہ میں ان کو فالو کر کے پہنچی تو یہ کہہ رہی تھی جی ہم اعتکاف سے اٹھی ہیں. یہ کون سا اعتکاف ہے جس پہ 3 دن لگاتار یہ میرے ہسبینڈ کو رات کو ملتی رہی ہیں لگاتار؟ میرے پاس پروف ہے. یہ اعتکاف پہ بیٹھی 10:30 بجے اعتکاف سے اٹھی ہیں, 11:30 بجے وہاں پہ کوکین کی لائنیں اور شراب ہو رہی تھی. آپ نے اگر ویڈیو دیکھی ہے تو آپ سب نے, جو کہ وائرل ہو ہی چکی ہے, آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ ان کے اوپر کوئی کیروسین آئل نہیں گر رہا. یہ وہی شراب گرائی ہے ان کے اوپر جو یہ شراب بیٹھ کر پی رہی تھیں. سکے کے دونوں رخ تو اب آپ دیکھ ہی چکے ہیں. اب آپ فیصلہ کریں کیا صحیح ہے کیا غلط, اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ